دنیا کے ماہرین پاک و ہند جنگ پر تبصرے کر رہے ہیں، ان پر روشنی ڈالیں گے۔ ٹرمپ انڈیا سے کچھ ناراض دکھائی دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پاکستان کی ہائیبرڈ وار ٹیکنالوجی کی دھوم مچی ہوئی ہے، اس پر بات ہوگی۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، پچھلے دنوں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بھارت کے اوپر جو فیصلہ کن برتری و عظیم فتح عطا فرمائی، دنیا کے اکثر مبصرین اور تجزیہ نگار ابھی تک اس پر لکھ رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آخر پاکستان کے پاس کیا چیز تھی جس سے چند گھنٹوں میں اپنے سے کئی گنا بڑے اور طاقتور دشمن کو بے بس کر دیا۔ اس مارکے کے بعد بھارت اور اس کے واحد ہواری اسرائیل پر سخت خوف و راز طاری ہے، یہاں تک کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو پریس کانفرنس کرنا پڑی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ خیال درست نہیں ہے کہ اسرائیل نے اس جنگ میں بھارت کا ساتھ دیا، اور ان کے جنگی ماہرین بھارت میں موجود رہے۔ انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہ تھی، ایسی کوئی بات نہ تھی، ہم نے صرف دفاعی ساز و سامان انڈیا کو فروخت کیا تھا، جس میں ڈرون بھی شامل تھے۔ ان کے استعمال سے اگر پاکستان کو کوئی نقصان ہوا ہو اور ان کا کوئی جانی نقصان ہوا ہو تو ہم پاکستان سے معذرت خواہ۔ دونوں ملکوں کے درمیان سیز فائر کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ تھا اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان۔ محترم ناظرین، مغربی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں پاکستان کا فتح حاصل کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اس جنگ کے واقعات کو تفصیل سے اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ مبصرین نے یہاں تک کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان اس لڑائی کی وجوہات، واقعات اور نتائج کو طلباء کے اسٹڈی کورسز میں شامل کر کے طلباء کو پڑھانا چاہیے۔ خاص طور پر ایئر فورسز کی ٹریننگ اکیڈمیوں میں ان واقعات پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین، یہ ایک حیرت انگیز ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکن صدر ٹرمپ انڈیا سے ناراض دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی غالباً وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ ایک بزنس مین ہے۔ وہ بیرونی دنیا سے زیادہ سرمایہ امریکہ لانا چاہتے ہیں۔ وہ انڈیا کو F-35 طیارے فروخت کرنا چاہتے تھے، مگر انڈیا اس ڈیل سے انکار کرتا نظر آتا ہے۔ انڈیا نے پاکستان کی نقل کرتے ہوئے اپنے طیارے تیجا کو ہی مزید ترقی دینے، اس کو جدید بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے، جس کا ٹرمپ کو دھچکا لگا، اور یہ مودی اور ٹرمپ میں دوری کا سبب بنتا نظر آتا ہے۔ ابھی حال ہی میں انڈیا نے پاکستان کے خلاف ایک اور آپریشن کا اعلان کیا، اور اس آپریشن کو آپریشن شیلڈ کا نام دیا گیا، جس کے تحت بارڈروں پر کارروائیاں کی جانی تھیں، مگر ٹرمپ کے سخت الٹیمیٹم کے بعد مودی کو یہ آپریشن ختم کرنا پڑا۔
ट्रंप ने कहा कि सीज फायर मैंने करवाया है और ये कायम रहना चाहिए। अगर इंडिया ने खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान पर हमला किया या कोई और कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ, तो अमेरिका इंडिया की कोई मदद नहीं करेगा और पाकिस्तान इंडिया की ईंट से ईंट बजा देगा। मोहतरम नाज़रीन, अब आते हैं पाकिस्तान की हिकमत अमली और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की तरफ। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस स्टडी में काम करने वाले एक माहिर तजियाकार माइकल डहम का अमेरिकन मैगज़ीन में एक मजमून शाया हुआ है जिसने इंडो पाक जंग का ज़ाविया निगाह बदल दिया। आम तौर पर तबसरा नगारों का ख्याल ये था कि ये जंग मगरबी टेक्नोलॉजी और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के दरमियान थी। जिसमें ये देखना था कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का क्या मकाम है, मगर माइकल डहम के आर्टिकल ने ये ख्याल बदल दिया। उसका कहना है कि ये जंग चाइनीज़ और वेस्ट की टेक्नोलॉजी के दरमियान हरगिज़ नहीं थी और ना ही इंडिया और पाकिस्तान की एयर फोर्सेस में इसका मुकाबला था, ना ही तैयारों का मुकाबला था कि पाकिस्तान के पास कितने तैयारे हैं और इंडिया के पास कितने हैं। ये मुकाबला राफेल और J-10C में भी नहीं था, बल्कि ये मुकाबला किसी और चीज़ में था। वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर यह मुकाबला दो चीज़ों में था। नंबर 1, पाकिस्तान की हिकमत अमली और आला तरबियत, और नंबर 2, पाकिस्तान की हाइब्रिड वार टेक्नोलॉजी। तो हजरात, पहले पाकिस्तान की हिकमत अमली पर बात कर लेते हैं। इंडिया ने 6 और 7 मई को पाकिस्तान पर हमले किए, जिसमें पाकिस्तान ने अपना दफा करते हुए इंडिया के 6 हवाई जहाज़ गिरा लिए और कई जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने हमले में पहल नहीं की, बल्कि अपना दफा का हक इस्तेमाल किया और अपना जवाबी हमला करने का हक भी महफूज रखा। दुनिया के पावरफुल ममालिक और तमाम बरादर इस्लामी ममालिक ने दोनों मुल्कों को सब्र व तहम्मुल का पैगाम दिया और जंग को रोकने के लिए ज़ोर दिया। पाकिस्तान ने लब्बैक कहते हुए तमाम ममालिक को पैगाम दिया कि पाकिस्तान ऐसा करने को तैयार है, बशर्ते कि इंडिया मज़ीद हमले ना करे। यानी पाकिस्तान ने सब्र व तहम्मुल का खूब मुजाहरा किया और ठंडे दिलो दिमाग से जवाबी हमले का इंतज़ार करने लगा। मगर भारत ने अपनी ताकत के नशे में तमाम ममालिक की जंग को रोकने की दरख्वास्त को पसे पुश डालते हुए 8 मई को पाकिस्तान पर फिर हमला कर दिया और 3-4 एयरपोर्ट पर, जिनमें शोरकोट इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी शामिल हैं, अपने मिसाइलों से निशाना बना डाला, जिसके बाद पाकिस्तान को भी जवाबी हमले का सोचना पड़ा। मोहतरम नाजरीन, पाकिस्तान को अपनी सब्र व तहम्मुल की हिकमत अमली से फौरी तौर पर 2 फ़वाइद हासिल हुए। नंबर 1, इंडिया के अंदर मुख्तलिफ जंगी टारगेट को लॉक करने और उन पर बरवक्त और सही हमला करने का वक्त मिल गया। और नंबर 2, सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इसराइल के सिवा दुनिया के तमाम ममालिक पाकिस्तान के हामी हो गए और उन्होंने इस क्रिटिकल वक्त पर पाकिस्तान की मदद भी की। चुनांचे पाकिस्तान ने 10 मई को जवाबी हमला करके इंडिया को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त से दो चार कर दिया।
جس کی تفصیل آپ سب کو معلوم ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم پاکستان کی ہائیبرڈ وار ٹیکنیک کا ذکر کرتے ہیں، جس نے پاکستان کی کامیابی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ مائیکل ڈہم لکھتے ہیں کہ پاکستان نے چینی طیاروں اور پاکستانی راڈار سسٹم کے ملاپ سے ایسا تباہ کن سسٹم ایجاد کیا جس سے کوئی بھی طیارہ بچ نہیں سکتا تھا۔ یہ دو ٹیکنالوجیز کا ملاپ حیرت انگیز ہے اور اس کو ہائیبرڈ وار ٹیکنالوجی کا نام دیا گیا ہے۔ مائیکل ڈہم کے تجزیے نے دنیا بھر کے ماہرین کے ہوش اڑا دیے۔ پاکستان نے اپنی ٹیکنالوجی کو چائنیز ٹیکنالوجی سے مربوط کر کے اور دونوں ٹیکنالوجیز کو انٹیگریٹ کر کے یہ جو مارکا جیتا ہے، اس سے امریکہ جیسی سپر پاور کے بھی کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس طرح کا نظام امریکہ بھی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس چیز کا اعتراف مائیکل ڈہم نے اپنے آرٹیکل میں بھی کیا ہے۔ امریکن ایکسپرٹ کا خیال ہے کہ پاکستان نے اپنے راڈار سسٹم، ارلی وارننگ سسٹم اور اپنے جہازوں میں لگے ہوئے سسٹم کو جس طرح باہم انٹیگریٹ کر کے ایک نیا کمبینیشن ترتیب دیا ہے، یہ کمال کی بات ہے، اور اس نئے کمبینیشن کی وجہ سے پاکستان کو 6-0 کی برتری حاصل ہوئی، یعنی پاکستان نے انڈیا کے 6 طیارے گرائے اور اپنا کوئی نقصان نہ ہوا۔ مائیکل ڈہم کے مطابق یہ تو ممکن نہیں کہ پاکستان سے نئے نظام اور اس انٹیگریٹڈ کمبینیشن کے متعلق بریفنگ لی جائے، کیونکہ پاکستان ایسی کوئی بریفنگ دینے کو ہرگز تیار نہیں ہوگا۔ انہوں نے مفروضہ قائم کیا ہے کہ شاید ایسا ہوا ہو کہ پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی کے 3 ایلیمنٹ ہیں۔ نمبر 1 رڈار اور ارلی وارننگ سسٹم، نمبر 2 چینی ٹیکنالوجی کے ساختہ J-10 اور PL-15 اور دوسرے ہوائی جہاز، نمبر 3 سائبر ٹیکنالوجی اور ہیکنگ سسٹم۔ یہ ہیں پاکستان کے 3 ایلیمنٹ جو پاکستان کے پاس ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹم نے اپنی زمینی راڈار کو بتایا ہوگا کہ دوسری طرف دشمن کے طیارے موجود ہیں، چنانچہ راڈار نے ایکشن لیتے ہوئے دشمن کے طیاروں سے آنے والے سگنلز کو کیچ کیا اور ان کی فریکوینسی نوٹ کر لی، پھر ڈبراگلے فارمولے سے ان سگنلز کی فریکوینسی اور ویو لینتھ نوٹ کر لی۔ اس طرح دشمن کے طیاروں کی ایگزیکٹ لوکیشن، اونچائی اور ان کا راڈار سے فاصلہ، ان سب چیزوں کا پتہ چل گیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح دشمن کے طیاروں کا مکمل حدود اربہ جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ چنانچہ یہ ڈیٹا J-10C کے پائلٹ سے شیئر کر دیا گیا، جس نے PL-15 کے ذریعے اٹیک کر کے دشمن کے جہازوں کو ایک ایک کر کے تباہ کر دیا۔ یاد رہے کہ دشمن کے طیارے ویژول رینج سے پرے تھے، یعنی نظر نہیں آتے تھے۔ آنکھ سے ہم اگر دیکھیں تو وہ نظر نہیں آتے تھے، ان کا فاصلہ سینکڑوں میل کے فاصلے پر وہ کارروائیاں کر رہے تھے۔ تو ادھر سے کیا کیا گیا، پھر ایک ٹیکنالوجی سے ان کی لوکیشن کا پتہ چلایا گیا، یعنی ایک سسٹم
دوسرے سسٹم کی مدد سے ان کی لوکیشن کا پتہ چلایا گیا، اور پھر تیسرے سسٹم PL-15 نے ان کو گرا لیا، اس کی مدد سے ان کو گرا لیا گیا۔ محترم ناظرین، مستقبل کی جنگیں اسی قسم کی ٹیکنالوجی سے لڑی جایا کریں گی۔ تیسری ٹیکنالوجی یعنی سائبر اور ہیک کرنے کی ٹیکنالوجی کو بھی اس کے ساتھ ملا لیا گیا ہے، جس کی واضح مثال انڈین S-400 کی تباہی ہے۔ اس میں سائبر اٹیک کے ذریعے S-400 کے ریڈار کو جام کیا گیا، اور پھر J-17 تھنڈر سے ہائپرسونک میزائل چلا کر S-1400 کی بیٹری کو تباہ کیا گیا۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ انڈیا پر تمام سائبر اٹیک پاکستان کے 24-25 سالہ نوجوانوں نے کیے اور کامیابی سے کی۔ محترم ناظرین، پاکستان اور انڈیا میں بہت بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ پاکستان صرف چائنیز ٹیکنالوجی پر انحصار کرتا ہے، جس کو پاکستانی سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا قدرے آسان ہے، جبکہ انڈیا کا انحصار بہت ساری ٹیکنالوجیز پر ہے۔ اس کے پاس بیک وقت امریکن، رشین، فرینچ اور اسرائیلی ٹیکنالوجیز موجود ہیں، یعنی مختلف سسٹمز کی کھچڑی پکی ہوئی۔ ان تمام سسٹم کو انڈین سسٹم کے ساتھ مربوط کرنا اور انٹیگریٹ کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ لہذا انڈیا کے لیے پاکستان جیسا کمبائنڈ جائنٹ اینڈ ڈومین کنٹرول سسٹم بنانا ناممکن ہے۔ انڈیا اس فیلڈ میں پاکستان سے برسوں پیچھے۔ محترم ناظرین، جب پاکستان ایئر فورس میں چائنا کے تیار کردہ J-35 طیارے اور PL-17 بھی شامل ہو گئے تو پاکستان انشاءاللہ ایسا تباہ کن نظام قائم کرنے میں کامیاب ہوگا جس کا کوئی ملک بھی مقابلہ نہیں کر سکے۔ اور یہ آپ کو جاننا ضروری ہے کہ J-35 طیارے 5th جنریشن کے طیارے ہیں جو ریڈار پر نظر نہیں آتے۔ اسی طرح PL-17 بھی ریڈار پر نظر نہیں آتے۔ تو جب یہ سسٹم بھی پاکستان کے سسٹم کے ساتھ منسلک ہو گیا تو ایسا تباہ کن نظام قائم کرنے میں پاکستان کامیاب ہو جائے گا جس کا واقعی کوئی ملک مقابلہ نہیں کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔